سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, سب سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے اوپر حملہ ہوا, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. جنرل الیکشن کر دیں, اس سے ملک میں, کیونکہ جنرل الیکشن ہوگا تو ملک کے اندر استحکام آئے گا. عمران خان نے شہباز شریف اور آصف زرداری سمیت سب سے بات چیت کے لیے ہاں کر دی. کہا وہ سب سے بات اور سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں, خود پر حملہ کرنے والوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. ملک بھر میں عام انتخابات کرانے کا بھی مطالبہ. کہا کوئی حکومت اکیلے جنگ نہیں لڑ سکتی, عوام اور اداروں کو آنے والی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. عقل ہے تو 60% کے بجائے پورے ملک میں الیکشن کرائیں. سیاستدان کسی سے کٹی نہیں کرتا. صاف شفاف انتخابات تک ملک میں استحکام نہیں آ سکتا. وفاقی حکومت کا عمران خان سے مذاکرات سے انکار. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا عمران خان سے کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں. فورن ایجنٹ گھڑی چور کو سمجھوتا نہیں, NRO چاہیے. آرمی چیف سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کیا میر جعفر میر صادق کو معاف کرنے کو تیار ہو؟ یہ سمجھوتا نہیں, NRO کی منتیں ہیں. پیپلز پارٹی عمران خان سے غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار. قمر زمان قاہرہ نے کہا عمران خان کوئی شرط رکھیں گے تو پھر بات چیت نہیں ہوگی. جتنا بھی تلخ لہجہ کیوں نہ ہو, سیاست میں مذاکرات ہوتے ہیں. ہم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جو معافی مانگے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان بولیں تو الیکشن کرائے جائیں. انتخابات کا وقت قریب ہے, جلد پورے ملک میں الیکشن ہوں گے. فواد چودھری نے کہا عمران خان نے متحد ہونے اور بات چیت کا راستہ اپنانے کا پیغام دیا. مشکل صورتحال میں سیاست ہی ریاست کی ضامن ہے. سیاسی استحکام کی طرف بڑھیں اور قومی انتخابات کا فارمولا طے کیا جائے. مریم نواز نے کہا عمران خان کا ٹرک ڈرائیوروں سمیت پکڑا جا چکا ہے. پتلی تماشا کرنے والے گھروں میں قید ہو چکے ہیں. الزام لگانے والے آج منہ چھپاتے پھرتے ہیں. شناخت اور جماعت کو مٹانے والے خود مٹ گئے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد شرما نیب تعینات. وزیراعظم شہباز شریف نے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے مشاورت کے بعد منظوری دے دی. تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری. آفتاب سلطان کے مستعفی ہونے کے بعد عہدہ خالی ہوا تھا. تحریک انصاف نے چیئرمین نیب کی تقرری متنازع قرار دے دی. فواد چودھری نے کہا عدالت PTI ممبران کے استعفے معطل کر چکی ہے. ہم نے شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا. حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت قانونی اعتبار سے مکمل نہیں ہوئی. پاکستانی عازمین کا حج 10 لاکھ سے مہنگا. جہاز کا کرایہ ڈالرز میں ہوگا. ایک شخص کی ادائیگی 10.25 لاکھ روپے کے قریب ہوگی. PIA کو ادائیگی ڈالر ریٹ کے مطابق روپے میں کرنا ہوگی. موجودہ ریٹ کے مطابق PIA کراچی, کوئٹہ, سکھر, حیدرآباد سے 2,41,000 سے 3,28,000 روپے لے گی. لاہور, اسلام آباد, ملتان اور پشاور والوں سے 2.5 لاکھ سے 3,39,000 روپے کرایہ وصول کیا جائے گا. کیا کھائیں کیا پکائیں, سبزی دالیں چکن مہنگا. دال چنا مسور کالے چنے کی قیمت 300 روپے کلو ہو گئی. دال ماش 490 اور دال مونگ 335 روپے کلو میں دستیاب. رمضان سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کو پر لگ گئے. بیسن 290 روپے کلو کا ہو گیا. چاول 350 سے 400 تک فروخت ہونے لگے. گھی کی قیمت 550 سے 700 روپے کلو تک پہنچ گئی. عمران خان نے کہا ملک میں مہنگائی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. PDM نے ملک کے ساتھ جو کیا کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا. ترقی کی شرح 6% سے 0 پر چلی گئی. صنعت بند ہو رہی ہے. کسان متاثر ہو رہا ہے. گیس, بجلی, پیٹرول, ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی. جو حالات ہیں ڈالر 300 روپے تک جائے گا. روپے کی قدر گرنے سے مزید مہنگائی آئے گی. عوام مزید دلدل میں دھنستے جائیں گے. مریم نواز نے کہا سازشیوں کی سازش ہے کہ معیشت نہ سنبھلے. مشکل معاشی حالات میں ڈوبا ملک پہلی بار ہمیں نہیں ملا. جب ملک مسائل میں جاتا ہے تب نواز شریف اور شہباز شریف کو آنا پڑتا ہے. گجرانوالہ ڈویژن کی مرکزی تنظیم کا اجلاس سے خطاب میں مزید کہا آج مشکل ضرور ہے لیکن معاشی اندھیرے ختم ہوں گے. شیر قوم کو مسائل اور انہیں پیدا کرنے والوں سے نجات دلائے گا. مفتاح اسماعیل نے پھر سے اسحاق ڈار کو نشانے پر رکھ لیا. کہا اسحاق ڈار نے IMF کو آنکھیں دکھائیں اور اب ڈیل کر رہے ہیں.
ہم وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو عمران خان نے کی. شوکت ترین نے آتے ہی کہا IMF کے بغیر بجٹ پیش کریں گے. پھر بھاگے بھاگے IMF کے پاس گئے. کورونا کے دوران IMF نے چھوٹ دی. ہم نے غلطی کی. صوبے ٹیکس جمع کرنے میں ناکام رہے. وفاقی اخراجات کو کم کرنا پڑے گا. عمران خان کا اگلے ہفتے انتخابی مہم کا پہلا جلسہ کرنے کا اعلان. کہا 2 ہفتے میں ٹکٹ کی تقسیم مکمل کر لیں گے. پچھلی بار ٹکٹ بیچے گئے, اس بار ٹکٹ خود تقسیم کر رہا ہوں. جن کو پارٹی ٹکٹ نہ ملا انہیں بلدیاتی الیکشن میں ایڈجسٹ کریں گے. پارٹی کے خلاف کھڑا ہونے والوں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. کوئی آزاد الیکشن لڑا تو پارٹی سے نکال دیں گے. پیپلز پارٹی کی الیکشن کی تیاری. پارٹی رہنماؤں سے ٹکٹ کے لیے درخواستیں طلب. قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے 8 مارچ تک درخواستیں بھیجنے کی ہدایت. گورنر خیبر پختونخوا کو الیکشن کی تاریخ کے لیے ویکینڈ ختم ہونے کا انتظار. حاجی غلام علی نے الیکشن کمیشن کا خط ملنے کی تصدیق کر دی. کہا سر بمہر خط سیکریٹری کے نام پر وصول ہوا. میں کھولنے کا مجاز نہیں. سیکریٹری چھٹی پر ہیں. پیر کو آ کر خود خط کھولیں گے. اس کے بعد جواب دیں گے. تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر برہم. شاہ محمود قریشی نے کہا PDM نیب کیسز سے بچنے کے لیے الیکشن سے بھاگ رہی ہے. حکومت ہوش کے ناخن لے, عوام پر اعتماد کرے اور الیکشن کرائے. عمران خان ملک کو آزمائش سے نکالنے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. نواز شریف گھبرائیں نہیں, واپس آ جائیں. مفتاح اسماعیل کی نئی سیاسی جماعت بنانے کی تردید. کہا نئی جماعت بنانے کا حق سب کو ہے لیکن پارٹی بنانا کسی مسئلے کا حل نہیں. عمران خان, نواز شریف, آصف زرداری کو دیکھ لیا. سیاسی جماعتیں ملک کے حالات بہتر نہیں کر سکیں. پارلیمنٹ میں بہتری آنی چاہیے. لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں دائر. درخواست گزار نے کہا عمران خان جتھوں کے ساتھ عدالتوں میں داخل ہو کر عدلیہ کی توہین کے مرتکب ہوئے. عمران ملک میں دھونس اور زبردستی اپنے حق میں فیصلے لینے کی روش عام کر رہے ہیں. عمران خان کے حواریوں نے لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پلان کے مطابق ہنگامہ آرائی کی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا 200 پیشیاں بمقابلہ 2 پیشیاں, 2 سال جیل بمقابلہ فوری ضمانت, 6 ماہ تک ضمانت نہیں بمقابلہ 1 دن میں 4 ضمانتیں, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر سزا, غیر ملکیوں سے فنڈ لینے پر خاموشی, دوہرے نظام پر اٹھنے والے سوالات کا جواب دینا ہوگا. فواد چودھری نے کہا مریم نواز اور نون لیگ کو اپنے مقدمے معاف کرانے کی لالچ ہے. مریم نواز اور نون لیگ سیاست کے کھیل میں پھنس گئے. اب الیکشن میں جائیں تو فارغ اور نہ جائیں تو سیاست ہی فارغ. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا عمران خان پرانے آرمی چیف کا کورٹ مارشل اور نئے آرمی چیف کو کہتے ہیں مجھے ملو. بار بار اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہے میں یتیم ہو گیا ہوں, مجھے گود لے لو. بزدل آدمی جیل جانے سے ڈرتا ہے. کارکنوں کو کہتا ہے جیلیں بھرو, خود زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا مجھے الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں. وزارت داخلہ نے سیکیورٹی دینے کا لکھ کر دے دیا ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. بدماشی کی تو نظریہ ضرورت جنم لے سکتا ہے. نواز شریف کو کبھی واپس آتے نہیں دیکھ رہا. پنجاب سے تجارت کے لیے کراچی آنے والا نوجوان قتل. لاش مرغی خانہ پل ملی ردی کے قریب سے ملی. نوجوان کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج. پولیس کے مطابق نوجوان کو منصوبہ بندی کے تحت کراچی بلا کر قتل کیے جانے کا شبہ ہے. واقعے کی مزید تحقیقات جاری. کراچی میں 6 کروڑ روپے کی ڈکیتی کرنے والے 3 ملزم گرفتار. پولیس نے بہادر آباد میں ہونے والی واردات کا سراغ لگا لیا. گھر کے ڈرائیور کی انفارمیشن کی بنیاد پر ڈکیتی کی گئی. ملزمان کے قبضے سے 3 کروڑ روپے برآمد. اینٹی کرپشن پنجاب نے راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی تفتیش دوبارہ شروع کر دی. زلفی بخاری, غلام سرور خان کو چند روز میں طلب کیے جانے کا امکان. رنگ روڈ منصوبے سے نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کا الزام. آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس. نیب لاہور نے عثمان بوزار کو 20 صفحات پر مشتمل سوال نامہ دے دیا. آئندہ پیشی پر سوال نامہ مکمل کر کے ہمراہ لانے کی ہدایت. عثمان بوزار کے وکیل نے کہا نیب کا دیا سوال نامہ 13 سال میں بھی مکمل نہیں کیا جا سکتا. نیب
نیب لاہور کا نیا ڈی جی کون ہوگا؟ 3 نام زیر غور. سابق ڈی جی نیب مرزا سلطان ڈی جی نیب کے لیے سب سے مضبوط امیدوار. نیب کے ڈائریکٹر امجد نذیر بھی شامل. سابق ڈی جی اینٹی کرپشن مظفر رانجھا کا نام بھی زیر غور. وزیراعظم شہباز شریف آج دوحہ کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے. کم ترقی یافتہ ممالک سے متعلق کانفرنس میں شرکت کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم سے وفود کے سربراہان 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے. چودھری پرویز الہی نے کہا شہباز شریف ٹولے نے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کیا. پی ڈی ایم عوام کے غضب سے نہیں بچ سکتی. حکمرانوں کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. محسن نقوی اپنے مینڈیٹ سے تجاوز نہیں کر سکتے. بڑے شوباز کی طرح چھوٹے شوباز بننے کی کوشش نہ کریں. وفاقی وزیر شہری رحمان نے کہا عمران خان الیکشن نہیں سلیکشن فریم ورک کی تلاش میں ہیں. انہوں نے ایک بار پھر منت سماجت شروع کر دی. گریبان پکڑنے سے کام نہیں ہوا تو عمران خان پاؤں پکڑنے پر آ گئے. عمران خان آرمی چیف کو بات چیت کی نہیں اقتدار میں لانے کی درخواست کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون لائرز فورم کی جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت. نون لیگ نے پرویز الہی کی مبینہ آڈیو لیک کی بنیاد پر درخواست دائر کی. کہا کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے. پی آئی اے کی اسلام آباد سے استنبول جانے والی پرواز 10 گھنٹے تاخیر کے بعد منسوخ. مسافروں کا لاؤنج میں پی آئی اے کاؤنٹر کے سامنے احتجاج. اے ایس ایف اہلکاروں اور مسافروں کے درمیان تلخ کلامی. لاہور اور سرگودا میں سی ٹی ڈی کی کارروائیاں. 8 مبینہ دہشت گرد گرفتار. دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد ڈیٹونیٹر اور اسلحہ برآمد. گرفتار دہشت گردوں سے کالعدم تنظیم کی فنڈنگ کا سامان بھی ملا. خیبر میں بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف جاری احتجاج 4 روز بعد ختم. انتظامیہ کی علاقے میں 6 گھنٹے بجلی فراہم کرنے کی یقین دہانی. پاک افغان شاہراہ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. رجحان میں شہریوں کے لیے آٹے کا حصول مشکل. سیکیورٹی انتظامات نہ ہونے سے شہری دھکے کھانے پر مجبور. آٹے کے حصول کے لیے لمبی قطاریں لگ گئیں. خیبر پختونخوا میں فوڈ اتھارٹی کا ایکشن. 200 لیٹر غیر معیاری دودھ تلف کر دیا. شہر کو سپلائی کیے جانے والا 60 کلو مضر صحت گوشت تلف. مالکان پر جرمانے عائد. آسٹریلیا میں 188 ارب روپے کی منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام. امریکی اور آسٹریلوی حکام کی مشترکہ کارروائی. بحری جہاز سے 2000 کلو گرام کے قریب کوکین برآمد کر لی. ملیشیا میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب سے تباہی. 4 افراد ہلاک. 40,000 سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور. سینکڑوں گھر اور سڑکیں تباہ. بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا. نیلم میں برف باری کے بعد لینڈ سلائیڈنگ. برفانی تودے گرنے سے کیل مارگلا شاہراہ ٹریفک کے لیے بند. برف باری نے وادی نیلم کے نظارے حسین کر دیے. لواد بالا گریس ویلی سرگن میں ہر طرف سفیدی بچ گئی.